امید کرتی ہوں کہ سب ٹھیک ہوں گے۔ ہم نے پچھلی ویڈیو میں جو تھے وہ 1 to 8 تک جو لیسن تھے وہ ریڈ آؤٹ کر لیے تھے۔ اس میں جتنی بھی گرامر وغیرہ آتی تھی، جو بھی امپورٹنٹ چیز تھی وہ ساری ہم نے ریڈ آؤٹ کر لی تھی۔ اب جو ہے ہم 5 کلاس کے 9 چیپٹر سے شروع کریں گے۔ جن لوگوں نے پہلے والی ویڈیو نہیں دیکھنی، یہ ویڈیو دیکھنی ہے، وہ اس سے پہلے پیچھے والی ویڈیو دیکھیں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد یہ والی ویڈیو دیکھیں۔ چلیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبق نمبر 9 اور 10 شروع کرتے ہیں۔ اچھا جی، سبق نمبر 9 ہے جی ہمارے پیشے 113 آپشن ہے۔ استاد صاحب نے بچوں کے گروہ بنائے، کتنے بنائے تھے؟ 5۔ 114 پہ ہے ہر پیشے کے لیے ایک جیسی درکار نہیں ہوتی عمر۔ 115 پہ ہے ہمارے ملک کے لوگوں کی ایک بڑی تعداد کا انحصار ہے کھیتی باڑی پر۔ 116 پہ ہے زرعی زمین سے زیادہ پیداوار حاصل کی جا سکتی ہے ادویات اور کھادوں کی مدد سے۔ 117 پہ ہے ریستوران، ہوٹل اور کیفے میں کام ہوتا ہے کھانے پینے کا۔ 118 پہ ہے کشتیوں کی مدد سے لوگوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے والے کو کہتے ہیں ملاح، ٹھیک ہے نا، ملاح کہتے ہیں۔ 119 پہ ہے جو لوگ سمندر اور دریاؤں سے مچھلیاں پکڑ کر اپنی روزی کماتے ہیں انہیں ماہی گیر کہتے ہیں۔ 120 پہ ہے ماہی کے معنی کیا ہے؟ مچھلی۔ 121 پہ ہے بکری اور گائے کی بات چیت ہوئی ندی کے پاس۔ 122 پہ ہے بکری نے گائے کو دیکھتے ہی سب سے پہلے اسے کیا، سلام کیا۔ 123 پہ ہے گائے کہنے لگی آدمی سے کوئی نہ کرے بھلا۔ 124 پہ ہے بکری نے گائے کا گلہ سن کر اسے جتایا انسان کا احسان۔ 125 پہ ہے اس نظم کے شاعر کا نام کیا ہے؟ علامہ محمد اقبال۔ ہمارے پیشے نظم نہیں، ایک گائے اور بکری، ٹھیک ہے نا، اس نظم کے پیشے کا نام کیا ہے؟ علامہ اقبال، شاعر کا نام ایک گائے اور بکری، اس نظم کے شاعر کا نام کیا ہے؟ علامہ محمد اقبال۔ سوال نمبر 1 ہے دیے ہوئے افعال سے فاعل بنائیں۔ بیٹا آپ سب سے پہلے بات یہ کی جاتی ہے کہ افعال کیا ہیں، ٹھیک ہے، اور فاعل کیا؟ افعال ہوتے ہیں کام، ٹھیک ہے، اور فاعل کام کرنے والے کو کہتے ہیں۔ لکھتا کیا ہے؟ بیسیکلی لکھنا کیا ہے؟ ایک کام ہے، ایک فعل۔ افعال جو ہے وہ فعل کی جمع ہے، ٹھیک ہے نا، فعل افعال سے نکلا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ کوئی بھی کام، جتنے بھی کام ہم کرتے ہیں، یعنی کہ لکھنا بھی ایک کام ہے، اور اس سے ہم نے کیا بنانا ہے؟ فاعل بنانا ہے، لکھنے والا، فاعل کہتے ہیں کام کرنے والے کو، ٹھیک ہے نا، لکھنا لکھنے والا، ہم نے اس کا فاعل بنایا کام کرنے والا، ٹھیک ہے۔ کھیلتا کھیلنے والا، دھوتا دھونے والا، ٹھیک ہے نا، اینڈ اس کے بعد جی خریدتا خریدنے والا یا خریدار، گاتا گلوکار یا گانے والا، ٹھیک ہے، تیرتا تیراک یا تیرنے والا، ٹھیک ہے نا۔ ہم نے افعال سے یعنی فعل سے فاعل بنایا، فعل کام کو کہتے ہیں اور فاعل کام کرنے والے کو۔ سوال نمبر 2 ہے خط کشیدہ الفاظ کی تذکیر و تانیث کو مد نظر رکھتے ہوئے مختلف فعل لکھ کر جملے میں۔ اب ہم نے اس میں فعل لکھنے ہیں، کام لکھنے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ثنا تیزی سے بھاگی اور مقابلہ جیت لیا، بھاگی کیا ہے؟ کام ہے، ٹھیک ہے، فعل ہے۔ 133 پہ ہے سارم صبح سویرے ڈیش اور باغ میں سیر کو چلا گیا، صبح سویرے اٹھا اور باغ میں سیر کو چلا گیا، اٹھنا بھی کیا ہے؟ ایک کام ہے۔ 134 پہ ہے شیر زور سے دہاڑا، اس پہ کیا ہے؟ دہاڑنا بھی کیا ایک کام ہے، تو سب جانور ڈر کے مارے اپنی اپنی جگہوں پر دبک گئے، ٹھیک ہے نا۔ اینڈ اس کے 135 پہ ہے امی جان مزیدار کھانے ڈیش ہیں، امی جان مزیدار کھانے پکاتی ہیں، پکانا بھی کیا ہے؟ ایک کام ہے، ٹھیک ہے، فعل ہے۔ 136 پہ ہے راشد روز ورزش ڈیش ہے، روز ورزش کرتا ہے، کرتا بھی کیا ہے؟ ایک کام ہے، ٹھیک ہے نا، ورزش کرنا۔ 137 پہ ہے بلی دیوار سے صحن میں ڈیش اور چوزا لے اڑی، بلی دیوار سے صحن میں کودی اور چوزا لے اڑی۔ سوال نمبر 3 ہے جملوں کے سامنے دیے ہوئے واحد الفاظ کی جمع بنا کر جملے مکمل کریں۔ واحد الفاظ کی جمع یعنی اس میں ہمیں واحد دیے گئے ہیں، واحد ایک کو اور جمع ایک سے زیادہ کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔
اب ہم نے واحد الفاظ کو لے کر ان کی کیا بنانی، جمع بنانی ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ مومن کی ماں ہے۔ مومنین، مومن کیا ہے، واحد ہے، اور مومنین کیا ہے، جمع ہے۔ 39 پہ 139 پہ میں نے زائر کو پانی پلایا، میں نے زائرین کو پانی پلایا، زائرین کیا ہے، جمع ہے۔ ہمیں ملکی ڈیش کی یعنی قانون کی پابندی کرنی چاہیے۔ قانون کیا ہے، واحد ہے، اینڈ قوانین کیا ہے، جمع۔ 141 پہ ہے لیڈر نے حاضر سے خطاب کیا، اینڈ یعنی کہ جو ایک حاضر تھا واحد، اور اس کا جمع جو ہے حاضرین ہے۔ 142 میں ہے کلاس جماعت پنجم میں 7 سے 8 مضمون پڑھائے جاتے ہیں۔ مضمون ایک ہے، مضامین اس کی جمع ہے۔ سبق نمبر 11 ہے آگے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ تعالیٰ، قافلے میں غلے سے لدے ہوئے اونٹوں کی تعداد تھی 1000۔ قافلے میں جو غلے سے لدے ہوئے اونٹ تھے ان کی تعداد کتنی تھی، 1000۔ 144 پہ ہے عثمان رضی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے خلیفہ تھے۔ کتنے، کون سے خلیفہ تھے، پہلے والے، دوسرے، تیسرے، چوتھے، تیسرے خلیفہ تھے۔ 145 میں ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ رہے کتنے سال، تقریباً 12 سال تک۔ حضرت عثمان ڈیش عیسوی میں مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے، کب پیدا ہوئے، 576 عیسوی میں مکہ مکرمہ میں حضرت عثمان پیدا ہوئے۔ حضرت عثمان کا تعلق قریش کے کس قبیلے سے تھا، بنو نوافل سے تھا، بنو اسد سے، بنو تمیم، بنو امیہ سے، ٹھیک ہے۔ حضرت عثمان کا تعلق قریش کے بنو امیہ قبیلے سے تھا۔ 148 پہ ہے حضرت عثمان نے جو جوان ہو کر کس چیز کا کاروبار شروع کیا تھا، کپڑے کا اور غلے، بے اور جیم، دو چیزوں کا، ٹھیک ہے، کپڑے اور غلے کا۔ 149 پہ ہے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ایک نیکی کے بدلے میں ثواب ملے گا، کتنا، 10 نیکیوں کا۔ کس نے 150 پہ ہے کس نے خانہ کعبہ کے ارد گرد کے مکانات خرید کر حرم شریف کو کھلا کروایا تھا، تو عثمان رضی اللہ عنہ تعالیٰ نے۔ 151 پہ ہے مکہ سے مدینہ ہجرت کے بعد مسلمانوں کی سب سے زیادہ کس مسئلے کا سامنا کرنا پڑا تھا، مکہ سے مدینہ ہجرت کے بعد مسلمانوں کو سب سے زیادہ کس مسئلے کا سامنا کرنا پڑا تھا، پانی کا۔ حضرت عثمان 152 پہ ہے کہ حضرت عثمان نے کوفہ میں ذمہ الشان مقرر کیے، کاظم مقرر کیے۔ 153 پہ ہے کہ مکہ سے مدینہ ہجرت کے بعد مسلمانوں کے لیے پانی کا کنواں کس صحابی نے خریدا تھا، مکہ سے مدینہ ہجرت کے بعد مسلمانوں کے لیے پانی کا کنواں کس صحابی نے خریدا تھا، تو عثمان غنی نے۔ 154 پہ ہے کہ حضرت عثمان نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی بیٹی سے پہلے شادی کی تھی، حضرت رقیہ سے۔ 155 پہ ہے کہ حضرت رقیہ کی وفات کے بعد حضرت وسلم کی دوسری صاحبزادی کا نام بتائیں۔ دوسری صاحبزادی کا نکاح حضرت عثمان سے کس نے پڑھایا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ 156 پہ کس صحابی کو ذو النورین کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ذو النورین کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، 2 نوروں والا۔ حضرت عثمان کو کیوں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کی شادی حضرت عثمان سے ہوئی تھی۔ 157 پہ کہ ذو النورین کے معنی کیا ہے، 2 نور والا۔ 158 پہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ 10 صحابی جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری دی انہیں ڈیش کہتے ہیں، عشرہ مبشرہ۔ وہ 10 صحابی جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری دی ان کو کہتے ہیں عشرہ مبشرہ۔ 159 حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے ڈیش برس کی عمر میں انتقال فرمایا تھا، حضرت عثمان نے کی کتنی عمر تھی جب حضرت عثمان نے انتقال فرمایا تھا، 82 سال۔ 160 میں ہے جنت البقیع قریب ہے، کہاں پہ ہے، مسجد نبوی کے قریب ہے۔ جنت البقیع کہاں ہے، بیسیکلی کس کے قریب ہے، مسجد نبوی کے۔ سوال نمبر 1 ہے اعراب کو مد نظر رکھتے ہوئے الفاظ کے معنی لغت میں سے تلاش کریں، ٹھیک ہے، اعراب یہ والے زبر زیر پیش، ٹھیک ہے نا، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کے میننگ تھوڑے سے چینج ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ عالم دنیا، عالم علم جاننے والا، انس پیار، انس طاقت، ٹھیک ہے، دور زمانہ، دور فاصلے پر، سحر صبح،
सहर जादू, ठीक है ना, सिहर जादू। एंड उसके बाद है जी मुखातिब, खिताब करने वाला, मुखातब जिससे बात की जाए। सवाल नंबर 2 है अराब को मद्देनजर रखते हुए अल्फाज के मैंने लुगत में तलाश करें, ठीक है ना। अराब को देखें, फ़ेल हाल है, इसमें फ़ेल माजी, फ़ेल हाल मौजूदा ज़माने को कहते हैं, जैसे कि अभी हम पढ़ रहे हैं, तो ये क्या फ़ेल हाल है। फ़ेल माजी जो गुज़रा हुआ, जो हमने कल पढ़ा था, ठीक है। फ़ेल मुस्तक़बिल जो हम आज के बाद यानी कि कल पढ़ेंगे, इसे फ़ेल मुस्तक़बिल कहते हैं। फ़ेल हाल मौजूदा ज़माने को, फ़ेल माजी गुज़रे हुए को, और फ़ेल मुस्तक़बिल आने वाले को ज़ाहिर करता है। जैसे कि 176 पे कि अहमद नमाज अदा करता है, ठीक है ना। फ़ेल हाल में अहमद क्या करता है, नमाज अदा करता है। फ़ेल माजी में ये है कि अहमद नमाज अदा करता था, ठीक है। फ़ेल मुस्तक़बिल में ये है कि अहमद नमाज अदा करेगा। 167 पे देखिए, फ़ेल हाल में क्या, मैं सबक याद करता है, ठीक है। मैं सबक याद करता है, मैं सबक याद करता था फ़ेल माजी में, ठीक है। फ़ेल मुस्तक़बिल में क्या है जी, मैं सबक याद करूँगा। 68 पे है जी ताजर गल्ला बेचता है। फ़ेल माजी में देखिए ताजर गल्ला बेचता था, फ़ेल मुस्तक़बिल में है ताजर गल्ला बेचेगा। 169 पे है जी सखी खैरात बांटता है, और ये फ़ेल हाल का है। फ़ेल माजी में ये है कि सखी खैरात बांटता था। उसके बाद फ़ेल मुस्तक़बिल में है कि सखी खैरात बांटेगा। 170 पे है फ़ेल हाल में माली पौधों को पानी देता है। फ़ेल माजी भी है माली पौधों को पानी देता था, और फ़ेल मुस्तक़बिल में है कि माली पौधों को पानी देगा। सबक नंबर 14 और 15 पढ़ेंगे। आओ बच्चों सुनो कहानी, आए मदद करें। आओ बच्चों सुने कहानी, ठीक है ना। या फिर 15 पे है जी आए मदद करें, ठीक है। सवाल नंबर 1 है दिए हुए साहब को लाखों में से मज़ीद दो बा मैनी अल्फाज बनाए। साहब के पता है जो लफ्ज़ के शुरू हुए हैं, जैसे कि बा, अदब, ठीक है। उसके बाद कमज़ोर है, अनपढ़, ठीक है। उसके बाद ये इलाके क्या है जो लास्ट पे आए, ठीक है ना, लफ्ज़ के बाद में आए। जैसे लाइफ में कहता है क्या, ख़तरनाक कबूतरबाज पानदान, ठीक है ना, बाद में आया बाज दान नाक, ठीक है। बा अदब, कमज़ोर, अनपढ़। 100, ठीक है। सवाल नंबर 2 है काश और अगर लिखकर जुमले मुकम्मल करें। काश और अगर, ठीक है ना। काश मैंने इम्तिहानात की तैयारी अच्छे तरह से की होती। काश और अगर का लफ्ज़ जो किसी भी अफसोस को ज़ाहिर करे, यानी कि काश मैंने ये किया होता, अगर ये हो जाता, ठीक है ना। तो उनको कैसे इस्तेमाल करना है, काश और अगर, काश के फ़ौरन बाद ये वाली लामत लगानी है, ऐसे लाइन और नीचे डॉट सा, ठीक है। काश मैंने इम्तिहानात की तैयारी अच्छी तरह से की होती, अगर तुमने मेरी बात सुनी होती तो नुकसान ना उठाते। काश मैं भी दौड़ में अव्वल आ सकता, अगर हम मुत्तहिद हो जाएं तो दुनिया की कोई ताकत हमें नहीं हरा सकती। अब मारूती सवाल आते हैं। 198 पे है कि दर्ज झैल में से कौन सी बत्ती जलने पर सारी ट्रैफिक रुकती है, ठीक है ना। कौन सी बत्ती जलती है तो सारी ट्रैफिक रुक जाती है, सुर्ख बत्ती पर सारी ट्रैफिक रुकती है। 199 पे है कि स्काउट तंजीम है। स्काउट तंजीम किस चीज़ की है, ठीक है ना। तंजीम है, अदारा है, स्कूलों की, कॉलेजों की, दीनी मदारस की। अलिफ और बे हैं जी इसके, स्कूलों और कॉलेजों की तंजीम है स्काउट। 200 पे है जी स्काउट तंजीम की बुनियाद कब रखी गई थी। 1907 में, ये चीज़ याद रखने वाली है। स्काउट तंजीम की बुनियाद बरतानवी फ़ौज के एक अफसर ने रखी। उस अफसर का नाम क्या था, रॉबर्ट बैडन पावर। स्काउटिंग में 202 पे है स्काउटिंग में क्या सिखाया जाता है, हादसात में मदद करना। 203 पे है कि उम्र के लिहाज से स्काउट के कितने दर्जे हैं, 3 दर्जे हैं। 204 में है 7 से 11 साल तक के स्काउट शाहीन स्काउट्स कहलाते हैं। 205 पे है 11 से 17 साल तक स्काउट डैश स्काउट्स कहलाते हैं, बॉय स्काउट्स। 11 से 17 साल तक जो स्काउट होते हैं वो बॉय स्काउट कहलाते हैं, और जो 7 से 11 साल तक के स्काउट हैं उनको शाहीन स्काउट्स कहा जाता है। और उसके बाद 17 से 25 साल तक के स्काउट को क्या कहते हैं,
یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، یہ یاد رکھنے والی چیز ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ روور، ٹھیک ہے، کیا کہتے ہیں؟ روور۔ 17 سے 25 سال کے اسکاؤٹس کو روور اسکاؤٹس کہتے ہیں۔ 207 پہ طلباء کی تنظیم ڈیش کہلاتی ہے، اسکاؤٹنگ کہلاتی ہے۔ 208 میں کہ طالبات کی تنظیم کو ڈیش کہا جاتا ہے، گرلز گائیڈ کہا جاتا ہے۔ طالبات کی تنظیم کو گرلز گائیڈ کہا جاتا ہے۔ 209 پہ ہے کہ پاکستان میں طالبات کی تنظیم کب قائم کی گئی تھی؟ 1947 میں۔ 210 پہ جونیئر گائیڈ کس عمر کی حد تک کی لڑکیوں کی تنظیم ہے؟ 11 سال۔ 211 پہ گرل گائیڈ کس عمر کی حد تک کی لڑکیوں کی تنظیم ہے؟ 12 سال۔ 212 پہ سینئر گائیڈ میں کس عمر تک کی طالبات شامل ہو سکتی ہیں؟ کس عمر؟ 17 سے 21 سال۔ سوال نمبر 3 ہے کہ 10 ذیل الفاظ پڑھنے میں ایک جیسے مگر املا اور معنی کے لحاظ سے مختلف ہیں۔ مثال کے طور پر ان الفاظ کے درست معنی سے ملائیں۔ الفاظ کیا ہیں جی؟ علم، نظر، اصل، ٹھیک ہے نا، بالکل صحیح جو چیز ہے وہ جھنڈا، معنی کیا ہے، ٹھیک ہے نا، دکھ، تحفہ، نگاہ، شہد، جز، بنیاد۔ سوال نمبر 4 ہے جی حرف ندا اور حرف تعصب اور حرف استعجاب، ان کی ڈیفینیشن پڑھتے ہیں، یہ بہت ہی امپورٹنٹ گرامر ہے۔ حرف ندا وہ حرف جو کسی کو بلانے یا پکارنے کے لیے استعمال ہو رہا ہو، مثلا او لڑکے تم کدھر جا رہے ہو، ارے بھائی بات سننا، ٹھیک ہے نا، ارے بھائی، او لڑکے، یہ سارے الفاظ کیا جی؟ حرف ندا جو کسی کو بلانے یا پکارنے کے لیے استعمال ہو رہے ہوں۔ 216 پہ حرف تعصب وہ حرف جو کسی غم یا افسوس یا تکلیف کے اظہار کے طور پر بولا جائے، وہ حرف جو کسی غم یا افسوس یا تکلیف کے اظہار کے طور پر بولا جائے اسے حرف تعصب کہتے ہیں۔ مثلا افسوس تم نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا، ہائے سر میں درد ہو رہا ہے، ہائے اور افسوس یہ دونوں کیا ہیں جی؟ حرف تعصب ہیں، یہ کسی غم یا افسوس یا تکلیف کے اظہار کے طور پر بولے جاتے ہیں۔ حرف استعجاب تعریف اور تحسین یا کسی وصف کی وجہ سے بولے جانے والے الفاظ حرف استعجاب کہتے ہیں۔ مثلا واہ کیا موسم ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ اور واہ یہ کیا حرف ہے؟ حرف استعجاب، یعنی جو کسی کی تعریف کرنی ہو، تحسین کرنی ہو یا پھر کسی کی خوبی بیان کرنی ہو تب۔ سبق نمبر 16 اور 17 ہے، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 1 ہے کہ سبق کے مطابق دوسرے الفاظ لکھ کر خالی جگہ پر کریں۔ سبق کا نام ہے جی 1 سیکنڈ، رکھیں میرا خیال، نیک بنو نیکی پھیلاؤ، ٹھیک ہے، اس طرح سے ہے سوال میں، رکھیں میرا خیال، ٹھیک ہے نا۔ سڑکوں پر ڈیش شور تھا بے ہنگم، میں ڈیش ہوں اس دنیا میں آپ کا ٹھکانہ، میں زمین ہوں اس دنیا میں آپ کا ٹھکانہ، مل کر کوشش کریں اور مجھے میرا حسن لوٹا دیں، درخت زمین کی مضبوطی کا باعث ہیں، شور و گل ذہنی سکون میں کمی اور چڑچڑے پن میں اضافہ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 2 حرف عطف، دیکھیں ہم نے پیچھے جو گرامر پڑھی ہے وہ پڑھی تھی حرف ندا، ٹھیک ہے، کسی شخص کو پکارنے کے لیے جو الفاظ یوز کرتے ہیں ارے، کوئی وغیرہ، اور ایک پڑھا تھا ہم نے حرف تعصب جس میں یہ چیز تھی کہ حرف تعصب جس میں ہم کسی افسوس یا غم یا تکلیف وغیرہ کا اظہار کرتے ہیں، ٹھیک ہے، فار ایگزامپل سر میں درد ہونا، ٹھیک ہے، افسوس اگر یہ ہو جاتا، ٹھیک ہے نا، افسوس سر میں درد ہونا حرف تعصب۔ اور ایک تھا حرف استعجاب جس میں ہم کسی بھی چیز کی تعریف بیان کریں یا کسی کی خوبی بیان کریں، ٹھیک ہے نا، مثلا واہ کیا بات ہے، واہ اچھے لگ رہے ہیں وغیرہ، ٹھیک ہے نا، یہ سارے کیا ہیں جی؟ حرف استعجاب۔ اب اس سوال نمبر 2 میں حرف عطف ہے۔ حرف عطف وہ حروف ہیں جو اسموں، فعلوں اور جملوں کو آپس میں ملاتے ہیں، مثلا دوات اور قلم اور شب و روز وغیرہ، ٹھیک ہے نا۔ ابھی ہم پڑھتے ہیں حرف عطف جو ہوتے ہیں یہ کوئی سے بھی دو اسموں کو، فعلوں کو اور جملوں کو ملاتے ہیں، ٹھیک ہے، دو جملوں کو بھی ملا سکتے ہیں، اسموں یعنی ناموں کو ملاتے ہیں، فعلوں یعنی کاموں کو ملاتے ہیں، کام جتنے بھی ہوتے ہیں دو کام کو،
حروف عطف اور اس کے 3 جملے ایگزامپل سے اب ہم دیکھتے ہیں کیسے. انسان اور حیوان, ٹھیک ہے نا, انسان اور حیوان کو ملایا. اور اس میں کیا ہے جی, حرف عطف. بہار اور خزاں, اور اس میں کیا ہے بیسیکلی, اس میں حرف عطف ہے. جوان اور بوڑھا, دیکھیے جوان اور بوڑھا یہ 2 اسموں کو ملا رہا ہے, 2 ناموں کو ملا رہا ہے, اس میں بھی 2 اسموں کو ملا رہا ہے, ٹھیک ہے. زمین و آسمان, دل و جان, اس میں واو اس میں اور یہ سارے کیا حروف عطف. سوال نمبر 3 ہے, اسم صفت وہ اسم جو کسی شے کی خصوصیت یعنی اچھائی یا برائی بیان کریں. یعنی کسی بھی چیز کی اچھائی یا برائی جب بیان کرتے ہیں تو اس کو اسم صفت کہتے ہیں. مثلا شان والا, ذہین, خوبصورت, لمبا, چھوٹا وغیرہ. سوال نمبر 4 ہے کہ ہم آواز یا ہم قافیہ الفاظ جن کی جب بولتے ہیں تو ہم الفاظ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. ہم قافیہ جن الفاظ کی آواز ایک جیسی ہو اسے ہم آواز یا ہم قافیہ کہتے ہیں. مثلا اجالا, دوبالا, چہکتے, مہکتے, لگایا, جمایا وغیرہ, ٹھیک ہے نا. سوال نمبر 5 ہے فعل حال, ماضی اور مستقبل. فعل حال موجودہ زمانے کو فعل حال کہتے ہیں. مثلا احمد خط لکھ رہا ہے یا سلیم اسکول جا رہا ہے. ماضی میں گزرے ہوئے زمانے کو فعل ماضی کہتے ہیں. مثلا احمد نے خط لکھا تھا, سلیم اسکول گیا تھا. فعل مستقبل میں آنے والے زمانے کو فعل مستقبل کہتے ہیں. مثلا احمد خط لکھے گا, سلیم اسکول جائے گا. سوال نمبر 6 ہے اسم ضمیر. ایسے الفاظ جو کسی اسم کی جگہ استعمال کیے جائیں ضمیر کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ الفاظ جو کسی اسم کی جگہ استعمال کیے. اسم مطلب فار ایگزامپل کسی کا نام اسلم. اسلم بیسیکلی کیا ہے, ایک اسم ہے, نام ہے. اسم کی جگہ پہ ہم وہ الفاظ جو اسم کی جگہ اسلم کی جگہ پہ ہم استعمال کریں گے اسے اسم ضمیر کہتے ہیں. مثلا اسم کی اسلم کی جگہ پہ ہم استعمال کریں گے وہ, انگلش میں ہی, ٹھیک ہے نا, وہ. اب اسلم کی جگہ پہ ہم نے وہ لکھا ہے کہ وہ اسکول جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو وہ جو ہے بیسیکلی کیا ہے, ضمیر ہے. جیسے وہ, آپ, میں, ہم, تمہارا وغیرہ, ٹھیک ہے نا. مثال یہ ہے کہ انہیں اپنے سارے مظالم یاد آ رہے ہیں, وہ خوف سے سمے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. انہیں اور وہ یہ سارے کیا ہیں, اسم کی جگہ پر استعمال ہوئے, انہیں کہتے ہیں اسم ضمیر. سوال نمبر 7 ہے مناسب ضمیر لگا کر پیراگراف مکمل کریں. عام معافی کا سن کر لوگوں میں زندگی کی لہر دوڑ جاتی ہے, انہیں اپنے کانوں پر یقین نہیں آتا. وہ اس میں کیا ہے, ضمیر, کیونکہ یہ اسم کی جگہ پہ استعمال ہوا. وہ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ واقعہ رسول اللہ نے ہمیں معاف فرما دیا. ہمیں بھی کیا ہے, اسم کی جگہ پہ استعمال ہوا ہے. کیا صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کوئی پوچھ کچھ نہیں کریں گے, ہم, یہ بھی کیا اسم ضمیر. کیا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے, یہ دیکھیں ہمارے بھی کیا اس میں اسم کی جگہ پہ استعمال ہوا ہے. رموز اقاف, اب بیسیکلی رموز اقاف جو ہیں یہ بھی دھیان سے پڑھی گئی. چھوٹی چھوٹی سے بیسکس گرامر کے کنسیپٹ ہیں جو ٹیسٹ میں آ سکتے ہیں. رموز اقاف ہے جی, رموز اقاف عبارت پڑھنے کے دوران وقفہ لینے, مکمل طور پر ٹھہرنے سے متعلق جو اشارے ہیں انہیں رموز دیے جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اب مثلا یہ سوالیہ نشان ہے, یہ والا سیکنڈ والا دیکھ لیں, ایک لائن نیچے نقطہ, ٹھیک ہے. یہ ایک الٹا واؤ سا ہے, یہ اوپر ڈبل جو لگائے ہوئے ہیں, کیسے کہتے ہیں, کولن بھی انگلش میں کہتے ہیں, ٹھیک ہے نا. انورٹڈ کوما جو ہوتے ہیں وہ وغیرہ کا رموز اوقاف کہتے ہیں. یہ ساری علامات دیکھیے, یہ کیا ہیں, ساری رموز اوقاف, ٹھیک ہے. سوال نمبر 8 کیا ہے کہ اسم فاعل کہتے ہیں کام کرنے والے کو. اسم فاعل وہی اسم جو کسی کام کرنے والے کے لیے استعمال ہو. کام کرنے والے کا اصلی نام کچھ اور ہو, مثلا مصور, کھلاڑی, سیاح وغیرہ. اب اسم فاعل کی کچھ اگزامپل دیکھتے ہیں. رونا, رونے والا. جینا, جینے والا. ہنسنا, ہنسنے والا. کھانا, کھانے والا. پڑھنا, پڑھنے والا. چلنا, چلنے والا, ٹھیک ہے نا. سوال نمبر 9 ہے جی اسم مفعول وہ اسم جو اس فرد یا چیز کو ظاہر کرے جس پر کوئی کام واقع ہوا ہوتا ہے. مثلا چلا ہوا کارتوس, ٹھیک ہے نا. چلا ہوا کارتوس, ٹھیک ہے. لکھا ہوا خط, کھایا ہوا کھانا. اب کھانا پر واقع ہے تو کھانا اس میں مفعول ہے. خط پر, لکھا ہوا خط, کیونکہ خط لکھا گیا ہے تو خط پر کام واقع ہے تو خط اس میں کیا ہے, مفعول ہے, ٹھیک ہے. اس میں کارتوس جو ہے بیسیکلی وہ مفعول ہے. جملوں میں کارتوس, کھانا اور خط اسم مفعول ہے, یعنی جس چیز پر کام واقع ہو. اس کے
کے بعد ہے جی درج جملوں سے اسم فاعل اور اسم مفعول اب الگ الگ کرنے. اسم فاعل ہم پڑھ چکے ہیں کہ اسم فاعل کام کرنے والے کو کہتے ہیں اور مفعول جس چیز پر کام واقع ہو. مثلا عائشہ بیڈمنٹن کی بہترین کھلاڑی ہیں. عائشہ کیا ہے؟ بیسیکلی بیڈمنٹن کی بہترین کھلاڑی ہیں. ٹھیک ہے. اب اس میں فاعل کیا ہے جی؟ کام کرنے والی کون سی ہے؟ عائشہ. ٹھیک ہے. اور مفعول اس میں کیا ہے؟ بیڈمنٹن، کیونکہ وہ بیڈمنٹن کی کھلاڑی ہیں تو بیڈمنٹن پر کام واقع ہے جسے بیڈمنٹن کیا اسم مفعول. کسان ہل چلانے کا میں ماہر ہے. کسان کیا ہے جی؟ بیسیکلی فاعل کام کرنے والا ہے. ہل چلانا بیسیکلی اس میں کیا ہے؟ جو ہل جو ہے وہ کیا ہے؟ مفعول. موچی جوتے مرمت کرتا ہے. موچی جو کیا ہے؟ فاعل ہے کیونکہ موچی کام کرتا ہے، کام کرنے میں کہتے ہیں. اور جوتوں پر کام واقع ہے تو جوتے اسم مفعول. مالی پودا لگا رہا ہے. مالی کیا ہے؟ اسم فاعل. اور پودے پر کام واقع ہے تو پودا بیسیکلی کیا ہوگا؟ اسم مفعول. پولیس لوگوں کی حفاظت کرتی ہے. پولیس بیسیکلی کیا ہے؟ فاعل ہے کیونکہ پولیس کام کرتی ہے اور لوگوں کی حفاظت کرتی ہے تو لوگوں پر کام واقع ہے. سو لوگوں جو ہے یہ اسم مفعول ہے. چلیں کلاس 5 کی